الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا بڑھائی کبریائی اونچائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الہدا، امام الاتقیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، دوستو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں حق سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پچھلے جمعوں میں بالترتیب توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے۔ آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کیوں کروائے گی اور آپ کو معراج پر کیا کچھ دکھلایا گیا، آپ کو معراج کی واپسی پر کیا تحفے اور تحائف ملے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج ہوئی ہے، اس کے بارے میں تاریخ کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو معراج ہوا ہے،
یہ یقیناً بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیکن تاریخ نے اور تاریخ دانوں نے اس میں بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا رجب کی 27 کو آپ کو معراج ہوا ہے، کسی نے کہا رمضان المبارک میں ہوا ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوا ہے، اور کچھ نے تو محرم الحرام بھی لکھا ہے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جو مولا علی حضرت مولا علی کی امشیرہ تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امشیرہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کے گھر میں تشریف فرما تھا، مجھے وہاں سے لیا گیا۔ لفظ مولا عام طور پر میں جمعے میں کہتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں، یہ ہم سب لوگوں کا حق ہے۔ حق بات کو واضح بیان جب تک ہم نہیں کریں گے، باطل اس وقت تک نہیں ہٹے گا۔ جب تک ہم لوگ چھپتے رہیں گے، باطل لوگ ہمیں دعویٰ دے کر، جھانسا دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر اپنے غلط معنی، غلط افکار، غلط سوچ کو آگے لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں اکثر جمعے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو واضح بھی کرتا ہوں۔ اس کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ جمعے میں واضح کر دیتا ہوں، آپ سن کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ آپ پر حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کے بارے میں علم ہے، تم پر یہ حق ہے کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دو۔ آپ میں سے کسی کے سامنے بھی کوئی مولا علی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے پہلے پوچھ لیں آپ معنی کون سا مراد لے رہے ہیں۔ اگر دامانی دوستی کا ہے تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، عزت کا ہے تسلیم کرتے ہیں، محبت کا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن عرب کے جتنے بھی معنی ہیں، عربی لغت کے 17 کے قریب معنی ہیں، ان سبھی میں یہی معنی ہے محبت کا، عقیدت کا، سرداری کا، بڑے ہونے کا۔ ہم ان سبھی معنی کو مانتے ہیں۔ جو اردو لغت کا لفظ مولا ہے وہ مشکل کشائی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہماری لغت کے اعتبار سے جو مولا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کے لیے ہم بول نہیں سکتے۔ جو آپ کے سامنے بولے کم از کم اس کی توثیق کر دیں، اللہ آپ کو سمجھانے کا اجر عطا کرے گا۔ یہ نہ ہو وہ یہ حدیث سمجھ کر اسی پر عمل کرتے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فهو علی مولا، جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس نے مولا تو پکا لیا ہے، معنی کو نہیں لیا۔ معنی کون سا لے رہا ہے؟ وہ کہتا ہوتا ہے مولا مشکل کشا علی ہیں۔ مشکل کشائی کا معنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگانا سراسر جرم ہے اور زیادتی ہے۔ آپ کے لیے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس لحاظ سے فرمایا ہے، اس لحاظ سے کہنا اور دوسرے کی توثیق کرانا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھا، مجھے 2 فرشتوں نے لیا اور حتیم میں لے گئے۔ حتیم کی جگہ پر مجھے لٹا دیا گیا اور میرے حلق سے لے کر ناف تک اس ساری جگہ کو چیر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دل کو نکال کر دھویا گیا اور اس میں حکمت اور دانائی کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے بوراق میرے سامنے لائے گی، بوراق نے بتکنا شروع کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تجھ پر فما راقبک احد اکرم عند اللہ منہ، آج تک تجھ پر جو سوار ہوتے رہے ہیں اس شاہ سوار سے زیادہ عزت والا کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ اس وقت روایت کے الفاظ ہیں، اس وقت براق کا پسینہ آنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، پسینوں پسینی ہو گیا۔ براق جو ہے کھچر سے چھوٹا ہے اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے، سفید رنگ ہے اس کا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی رفتار اتنی ہے جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہاں وہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ مجھ سے حتیم سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا، اور آیت مبارکہ کا معنی بھی سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات، کوئی عیب نہیں، کوئی اس کی ند نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی خلیفہ نہیں۔ سبحان الذی، ہر نماز میں ہم کہتے تو ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اس کے معنی سے واقف نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ معنی سمجھنے میں اور بیان کرنے میں بہت غلطی ہے، ہم معنی بیان کرتے ہوئے حد کو تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعبدہ، ہمارے تو یہاں لڑائی ہو جاتی اس معاملے میں۔ قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کبھی فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ہمارے بندے ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، یہ میرا بندہ تھا، اس کو میں نے سیر کروائی ہے۔ ہم مولوی اسی پر اختلاف بنا کر بیٹھ گئے ہیں، دو پارٹیاں ہیں ان کو لڑا رہے ہیں۔ قرآن مجید کو لیں، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انسان آگ کو ہاتھ پر اٹھا کر چلے۔ ہر جگہ سے صدا آتی ہم حق کہہ رہے ہیں، حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ جس مرضی مسجد سے آواز آئے، اگر وہ قرآن و سنت پر بات کرتا ہے تو اس کو مان لے، اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر کہتا ہے تو اس کی بات کو نہ مانے۔ قیامت کے دن کسی نے آپ کی جگہ جواب نہیں دینا۔ بعبدہ، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اللہ نے بندہ، اور سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بندے کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ بندے کا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر آئے، آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے وہاں سواری باندھی جہاں پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے۔ ہر نبی کے سواری باندھنے کی جگہ خاص تھی، وہاں سواری کو باندھا، مسجد میں چلے گئے، وہاں سبھی نبی موجود ہیں، یا کفیت مجہول ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر وہ جسم کے اعتبار سے آئی یا روح کے اعتبار سے؟ وہ جس اعتبار سے بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبھی انبیاء اکرام آئے تھے، سبھی نے میرے اقتدار میں نماز پڑھی، ہمارا الحمدللہ اس پر ایمان ہے اور ایمان رکھنا چاہیے۔ کفیت ہم سے مجہول ہے، وہ بدن کے اعتبار سے تھے یا روح کے اعتبار سے، وہ کیسے آئے تھے، جیسے کیسے ہم نہیں پوچھتے۔ اسلام کہتا ہے جتنا ہم کہہ دیں اس کو مان لو۔ آپ نے فرمایا میں نے انبیاء کی امامت کروائی، مجھے آگے کیا گیا تو میں نے انبیاء کی امامت کروائی۔ امام الانبیاء، امام اعظم، امام الہدا، نور ہدایت، نور علی نور نہیں، نور ہدایت، یہ آپ کے سبھی لقب ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہدایت کا نور دے کر بھیجا ہے۔ قرآن مبین، یہ واضح قرآن روشن کتاب ہے، یہ نور ہے، اس کے ذریعے بھٹکے ہوئوں کو اللہ نے صراط مستقیم دکھلایا ہے۔ آپ نور ہدایت بن کے آئے ہیں، آپ لوگوں کو راستہ دکھلانے والے بن کے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہاں پر 2 رکعتیں پڑھانے کا اللہ نے شرف عطا کیا۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لیا اور آسمانوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلائے گئے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا خوش آمدید،
اہلا و سہلا و مرحبا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آئیے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے۔ یہاں بھی ایک عقیدے کی وضاحت کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں، بات قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ پہلی بات ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دین کا ہم استہزاء کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ ہر جگہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام سے اکثر جانے کا کیا معنی ہوا؟ یہ تو پھر داستان سنانے کا بنتا ہے۔ پھر یہاں سے پہلے آسمان پر جانے کا کیا بنتا ہے؟ پھر اپنی مرضی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے آپ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہو؟ جواب ملتا ہے بلائے گئے ہیں۔ فرماتے اہلا و سہلا و مرحبا، پہلے آسمان پر پہنچے۔ یہاں زمین پر جب تھے تو سبھی انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو مغالطہ ڈالتے ہیں، حدیث میں مخالفت پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے پہلے پھر آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر کیسے چلے گئے؟ آپ نے نماز تو مسجد اقصیٰ میں پڑھائی ہے، سبھی انبیاء میں پڑھائی ہے۔ حدیث پر جو طنز کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود تھے، تو آپ کے جانے سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے شروع میں کہا یہ کیفیت ساری ہم سے مجہور ہے، ہم اس کی باتوں میں، اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے بنی اسرائیل کی طرح سوالات نہ کرو، جتنا تمہیں کہا جائے اس پر ایمان رکھو اور یقین رکھو، اس پر ڈٹ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ایک گائے کو ذبح کرو، سوال کرتے گئے اپنے لیے مشکل پیدا کرتے رہے۔ ہمیں کیفیت سے نہیں، ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام اس صف میں موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور حدیث میں آتا ہے آپ پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جب ملاقات کی تو جبرائیل نے وضاحت کی، آدم علیہ السلام کی دائیں جانب اور بائیں جانب نشانات ہیں، کچھ نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں دائیں طرف، بائیں طرف دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جو ہے ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی، ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پھر نکلے، پھر آسمان کی بلندی پر چلنا شروع ہو گئے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دو نبیوں سے ملاقات ہوگی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن اکیلا یوسف کو ہی دے دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر حسن جمال رسول اللہ کا دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ بھی کاٹ دیتی۔ آپ کے حسن کی نظیر نہیں ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حسان بن ثابت نے فرمایا تھا اجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ تو ایسے ہیں دنیا کی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، ایسے آئے ہیں جیسے اپنی مرضی سے بن کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں بھی اس امت کے لیے بڑا فخر اور اعزاز ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی رونے لگ گئے، آپ علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے، کہا ایک نوجوان آئے گا
جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کی ترجمانی ایک روایت کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن، میں بہت بڑی جماعت دیکھوں گا آ رہی ہے، تو میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ یہ میری جماعت آ رہی، میرے ماننے والے ہیں، میری امت ہے۔ بتایا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ آپ کی امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے ہی معراج پر بتا دیا ہے کہ میری امت سے بھی زیادہ آپ کی امت نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے ان کو خبر دی ہے، یہ پوشیدہ باتیں نہیں ہیں، جو بات اللہ بتا دیتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کو ہمارے لیے تو غیب بنتا ہے لیکن انبیاء کے لیے غیب نہیں ہے، ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، خبر دے دی جاتی ہے۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، ان سے ملے، اور ان کے بعد بیت المعمور پر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے بیت المعمور جس کے گرد فرشتے عبادت کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ یہاں سے عبادت کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ خود حساب لگا لیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں۔ 70,000 روزانہ فرشتہ عبادت کر رہا ہے، اور جس نے کر لی ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے آگے چلے سدرۃ المنتہا، یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا میں فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی تشریح الگ سے ہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آپ نے 2 نہریں دیکھی، 2 واضح ہیں اور 2 چھپی ہوئی ہیں۔ جو چھپی ہوئی ہیں وہ سیحان اور جیحان، وہ جنت میں ہیں، جو واضح ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ آپ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا اس کا پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے ہوا، قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، قلموں کے چلنے کی، جو تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی، جو معاملات لکھے جاتے ہیں انسان کے، جو پوشیدہ انسان سے رکھا ہوا ہے وہ لکھا جا رہا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو زندگی میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ زمین پر اترے، اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا ہے۔ اصل 2 شکلوں میں، اصل ان کی، ویسے وہ کسی صحابی کی شکل میں آ جاتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس شکل پر اللہ نے ان کو بنایا ہے ان کی شکل اتنی بڑی ہے، اتنا جسم ان کا بڑا ہے، اتنی ہیبت ہے کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیتا ہے۔ 2 مرتبہ، یا معنی سمجھنے میں شاید فرق لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی ان آیات کی تفسیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو شخص 3 باتیں کہے اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، 3 باتیں کہے اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا گیا وہ کون سی باتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس میں یہ اتنی کسوٹی نہیں ہے، معیار نہیں ہے، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ ایک صحابی آئے حضرت قیس رضی اللہ عنہ، کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کاش کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا، اس بارے میں پوچھتا، سوال کرتا۔ جب آپ آسمان پر گئے تو آپ نے فکان قاب قوسین کی تشریح سنی ہے بہت زیادہ، کہ مل گئے جیسے مہمان اور میزبان مل جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تو پردوں میں تھا، اللہ تو پردوں میں تھا،
اللہ کے ملاقات مجھ سے نہیں ہوئی، میں نے دیکھا نہیں، غیبی آواز کا میں جواب دیتا رہا ہوں۔ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ مجھ پر بہتان باندھتا ہے۔ تو اس صحابی نے یہاں پوچھا تھا سوال، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس کا کیا معنی ہوا کہ کنارے سے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے مراد میں نے جب دنیا میں جبرائیل کو دیکھا تھا یہ ہے۔ دوسرا اوپر جا کر سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ کو ڈائریکٹلی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی کہ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے کچھ چھپا لیا، کچھ بتایا ہے، کچھ چھپا لیا ہے، کچھ سپارے غائب ہو گئے ہیں، کچھ تو موجود ہیں، ہمارے بھی الگ الگ سے عقیدے بن رہے ہیں، کوئی 40 گنتا ہے، کوئی 50 گنتا ہے، کوئی تو کہتا ہے یہ قرآن ہی وہ قرآن نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے، 114 صورتیں اور 30 پارے ہیں، ان میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچائی، وہ بھی مجھ پر بہتان باندھتا ہے۔ اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جس بات کی ضمانت اللہ لے لیتے ہیں دنیا مٹ سکتی ہے، اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبریں جانتے تھے، آئندہ آنے والی خبریں جانتے تھے، اس نے بھی مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ میں نے اس کے پہلے، اس سے قبل جو جمعہ پڑھایا، آپ علیہ السلام کی پشین گوئی ہیں۔ آپ نے بدر میں فرمایا تھا، مغالطہ لوگوں کو یہاں دیا جاتا ہے، دیکھیں بدر میں گئے آپ نے فرمایا یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، نشان لائے، یہاں غیب کی خبر دی ہے، یہ آپ کی پشین گوئی ہے، یہ غیب کی خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ آپ آئندہ کی خبریں جانتے تھے، کل کی خبریں جانتے تھے اور پھر میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا وہ مجھ پر بہتان باندھتا ہے۔ یہ مختصر سی معراج تھی۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ باقی چیزیں ترتیب سے چلتی رہیں گی۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم کسی جماعت کے سپورٹر ہیں، کسی تنظیم کے سپورٹر ہیں، کسی مولوی کے سپورٹر ہیں، یہ قیامت کے دن سوال نہیں ہے۔ سمپل سا سوال ہے، من ربک من نبیک ما دینک، اور اس سے آگے تیسرا سوال قبر میں آپ سے نہیں ہے، کون سی جماعت تھی، کون سی پارٹی تھی، کسی سے کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر ہمارے ان سوالوں میں کمی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں اور اسلام کو دین تسلیم کرنے میں، ہم کسی اور دین کو اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، پھر جو مرضی بڑی سے بڑی جماعت کا ہمارا تعلق ہو، ہم اس کے ممبر بھی بن جائیں، صدر بھی بن جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سمپل بھی رہیں، عام مسلمانوں کی طرح رہیں، لیکن قرآن و سنت پر عمل ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔